بالقاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت علیات الاحرف وائمۃ الغر بل ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ مجالس جو ہیں وہ نورانیت کا باعث ہیں۔ ذکر آل محمد وہ مقدس ذکر ہے جس کو خداوند عظیم بہت پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنی مجالس کو مزین کیا جائے، آباد کیا جائے ذکر آل محمد سے۔ اور نورانیت زندگی میں انسان کو کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں سے نور ملتا ہے، اور اس نور کا یہاں پہ احساس نہیں ہوگا، آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں کے بارے میں روایات ہیں کہ گناہوں کی تاریکی انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، راستے کا پتہ نہیں چلے گا، وہاں پہ نور کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ نور ہے جو یہاں سے ملتا ہے، اور یہ ہستیاں نورانی ہیں۔ خلقکم اللہ انوارا، خداوند عظیم نے آپ کو نور خلق کیا۔ وَكُنْتُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ، اور آپ کی جگہ اپنے عرش میں قرار دی تھی۔ فَمَنَّ اللَّهُ بِكُمْ عَلَيْنَا، ہم پر احسان کیا کہ آپ کو زمین پر بھیجا ہے۔ یہ احسان محض ہے خداوند عظیم کا کہ اس نے آل محمد کو زمین پر بھیجا، اور اس سے بڑا احسان کہ ہمارے دلوں میں معرفت آل محمد قرار دی۔ یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ دنیا جو ہے نا، یہ سب انسان ہماری طرح ذہین ہے، ہم کوئی زیادہ ذہین نہیں ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہم نے مانا ہے اور انہوں نے نہیں مانا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ خداوند عظیم کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ معرفت عطا کر دی، اور ہم نے پہچانا آل محمد کو، اور کوشش کی کہ شیعہ نے آل محمد کے ذکر کو دنیا مٹانا چاہتی تھی، ہم نے مٹانے نہیں دیا ہے اس ذکر مقدس کو۔ اور یہ ذکر خداوند عظیم کے خاص معجزہ کے نتیجہ میں دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوا۔ جیسے نسل آل محمد کو دنیا نے ختم کرنا چاہا، وہ ہر گوشہ و کنار پہ سید نظر آتا ہے، اولاد رسول۔ وعدہ خدا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کی، لہذا آپ کی نسل دنیا کے ہر کونے میں موجود رہے گی۔ اسی طرح سے یہ ذکر آل محمد بھی لوگوں نے ختم کرنا چاہا۔ خداوند عظیم کا یہ اعجاز ہے کہ ہر حال میں یہ ذکر زندہ رہا ہے۔ اجر بہت زیادہ ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہے۔ آج کل ایک بات زیادہ جوانوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ آن لائن گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں، مقصد تو مجلس سننا ہے، لہٰذا گھر میں بھی وہی مجلس ہے۔ نہیں، گھر میں وہ مجلس نہیں ہے، وہ مجلس جو یہاں پہ آنے سے ہے نا، وہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ جگہ ہیں جہاں پر مؤمنین حاضر ہوتے ہیں اور ذکر آل محمد کیا جاتا ہے۔ اس جگہ میں اس ذکر کی وجہ سے بہت زیادہ برکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے روایت کی اپنے آبا سے، پاک پیغمبر سے، کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب وَإِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے فضائل علی کو ذکر کرنے کے لیے تو آسمان کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری زمین پر لگائی ہے خدا نے، کچھ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری آسمان پر ہے ذکر خدا، تسبیح خدا کرنے کے لیے۔
خداوند عظیم جب زمین پر آل محمد کی مجلس برپا ہوتی ہے جہاں پہ ذکر آل محمد ہے، خدا ان فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے جاؤ زمین پر اور اس مجلس میں شرکت کرو۔ نزلت علیہم ملائکۃ السماء حتی تحف بہم، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ جب مجلس مکمل ہوتی ہے اور یہ فرشتے صاعدۃ الی السماء پرواز کرتے ہیں آسمان کی طرف، اور وہاں پر جب کلما مروا علی ملأ من الملائکہ، وہاں جب ملائکہ کے گروہوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ انا نشم منکم رائحۃ طیبۃ غیر رائحۃ الملائکہ، ہم آپ سے ایک خوشبو سونگھ رہے ہیں جو ملائکہ کی نہیں ہے۔ من این علقت بکم، یہ خوشبو تمہیں لگی کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں کننا ان قوم یذکرون فضل آل محمد، پہلے جملے میں ارشاد فرمایا فضل علی ابن ابی طالب، فضائل علی ذکر ہوں، اس دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ ملائکہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم کے پاس تھے جہاں پہ آل محمد کی فضیلتیں ذکر کر رہے تھے، یہ خوشبو ہمیں وہاں سے ملی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی یہ خوشبو لینا چاہتے ہیں۔ یہ عظیم خوشبو کہ خود ملائکہ جو ہیں وہ بھی خود منبع خوشبو ہیں۔ ملائکہ کا وجود اس طرح سے خدا نے قرار دیا ہے کہ ان کے وجود سے خوشبوئیں آتی ہیں، لیکن یہ خوشبو وہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ملائکہ والی خوشبو ہے اس کے علاوہ کچھ اور خوشبوئیں لے کر کے آئے ہو، یہ بتاؤ لگی کہاں؟ کہا اس مجلس سے جہاں ذکر آل محمد ہو رہا تھا۔ وہ فرشتے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مجلس میں لے جاؤ، ہم بھی یہ خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ ان القوم قد تفرقوا وذهبوا الى منازلهم، مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اس جگہ میں لے جاؤ جہاں مجلس ہوتی رہی ہے، اس جگہ سے وہ خوشبو ہمیں مل جائے۔ لہٰذا یہ ذکر آل محمد کی خوشبو اس مکان سے ملتی ہے، صرف آن لائن سن لینے سے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ ہدایت مل سکتی ہے لیکن یہ جو خوشبو ہے نا ذکر آل محمد کی، اس جگہ پہ ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس جگہ پر، اور اتنے زیادہ ہر مجلس میں کہ حتی تحف بہم، اس روایت کے یہ لفظ ہیں کہ شیعوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذکر مقدس ہمارے لیے غنیمت ہے کہ خداوند عظیم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اس نعمت عظمیٰ پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں ممکن نہیں ہے کہ ہم شکر ادا کر سکیں۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 ہے، خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحب ایمان ہستی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتی ہے رکوع کی حالت میں، نماز کو قائم کرتے، صاحب ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ خداوند عظیم نے یہاں پر 3 ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن کی ولایت ہمارے لیے خدا نے ضروری قرار دی، اللہ، رسول اور تیسری ہستی امیر المؤمنین۔ ان کی ولایت خدا کہتا ہے آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک بات طے ہے اس آیت کو دیکھ کر جو سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ اور رسول کی ولایت کافی ہوتی کبھی بھی خدا ساتھ علی کا ذکر نہ کرتا۔ یا علی یا علی، اگر صرف خدا کو ماننا اور رسول کو ماننا کافی ہوتا کبھی خدا ساتھ ذکر نہ کرتا۔ خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے ہم کہیں کہ نہیں قرآن میں تو وہ 2 ہی مراد ہیں، اللہ اور رسول مراد ہے۔ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، بالکل بیان ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم پر واجب ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کافی ہوتی تو کبھی بھی اولی الامر کی اطاعت کو ذکر نہ کرتا۔
کون کہتا ہے کہ صرف توحید کو اور رسول کو مان لے تو کافی ہے؟ اسے ایمان کہتے ہیں، نہ اسے ایمان نہیں کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔ خدا اسلام پہ راضی نہیں ہے، خدا ایمان پہ راضی ہے۔ یہ تیسری ولایت قرار ہی اس لیے دی ہے کہ اس کے بغیر ایمان نہیں آتا ہے، اس کے بعد نہ توحید آتی ہے اس کے بغیر، نہ رسالت آتی ہے اس کے بغیر، وہ بھی قبول ہے۔ خدا نے قرآن کریم میں مثالیں ذکر کی ہیں۔ ابلیس کے واقعہ کو خدا نے کئی جگہ پہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا ہے، باقی بھی مختلف جگہوں پہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یعنی وہ جو گفتگو ہوئی خدا کی شیطان کے ساتھ اور جو مقابل میں شیطان نے بات کی، وہ ساری کی ساری باتیں خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا نے ذکر؟ اس نے تو گستاخی کی ہے خدا کے حضور میں، اس نے بے ادبی کی ہے خدا کے حضور میں۔ کیا ضرورت تھی بار الہ یہ پوری باتیں جو تو نے اسے کہی اور جو اس نے مقابل میں کہی، یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ خداوند عظیم پیغام دینا چاہتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کی تنزیل بھی ہے اور تعویل بھی ہے۔ تنزیل وہ مورد ہے، وہ مقام ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور تعویل وہ پیغام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ لہٰذا خدا اس ابلیس کی پوری باتیں ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ ابلیس کو خدا نے کہا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا لما خلقت بیدی، اس کو جس کو میں نے خود اپنی قدرت سے خلق کیا، تم نے اسے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اسے مٹی سے خلق کیا، لہٰذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے سجدہ کروں۔ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سجدہ کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کام میں نہیں کرنے والا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ لفظ یہ ہے فخرج انک رجیم، میں نے تمہیں دھتکار دیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ قِیَامِ یوم الدین، قیامت تک کے لیے تم پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا کہ تو مجھے زندگی عطا کر قیامت تک کے لیے۔ فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے نہیں، یوم وقت معلوم، ایک معلوم دن تک میں تمہیں زندگی دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر گمراہ کروں گا جو اس کی اولاد ہوگی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کر کے ان کو گمراہ کروں گا۔ خدا نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ہے وہ پوری گفتگو۔ شیطان نے جب خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ لو افوتنی عن السجود لآدم لعبدتک لم یعبدک ملک مقرب، اگر مجھے آدم کے سجدے سے معاف کر دو تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی ملک مقرب بھی نہیں کر سکے گا تیری عبادت کو۔ خدا نے ارشاد فرمایا فخرج انک رجیم انی احب ان اعبد کما ارید لا کما ترید، میں اپنی عبادت اس طرح چاہتا ہوں جیسے میری مرضی ہے، نہ کہ ویسی عبادت جیسے تیری مرضی ہے۔ تیری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے مجھے، میری مرضی کی۔ یہاں پہ ان آیات کو دیکھ کر کے کچھ باتوں کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان خداوند عظیم کو خالق مانتا تھا، شیطان خداوند عظیم کو مالک مانتا تھا، شیطان خداوند عظیم کی توحید کا بھی قائل تھا، شیطان خداوند عظیم کی عبادت کا بھی قائل تھا، اور یہ کہتا تھا کہ عبادت صرف تیری۔ شیطان خدا کو قادر بھی مانتا تھا کہ تو قادر ہے زندگی دینے پر بھی موت دینے پر بھی۔ خداوند عظیم نے کہا کہ ان میں سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا جب تک تم میرے خلیفے کو نہ مان لو۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید بھی تب قبول ہوتی ہے جب خلیفہ الہی کو مانا جاتا ہے، رسالت بھی تب مانی جاتی ہے جب خلیفہ الہی کو مانا جاتا ہے۔ یہاں پہ معصوم کے اس فرمان کا پتہ چلتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے یا ابن رسول، سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہے جس میں خدا نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اپنے آپ کو دین حنیف پہ باقی رکھو، سیدھا کر لو دین حنیف پر، یہ وہ فطرت ہے جس پہ خدا نے خلق کیا ہے تم۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ وَمَا الْفِطْرَةُ، یہ کون سی فطرت ہے جس پہ انسانوں کو خلق کیا گیا؟ فرمایا التوحید، فطرت جس پہ خدا نے خلق کیا ہے وہ توحید ہے۔ ایک دوسری روایت میں معصوم سے پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الہ ہا التوحید. اور صرف لا الہ الا اللہ کہنا توحید نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہنا توحید نہیں ہے، اور جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے نہ توحید ہوگی نہ رسالت ہوگی. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اگر کافی ہوتی دو ولایتیں تو وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ تیسرا ولی ضروری ہے تمہارا، وہ صرف کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. باراللہ مقصد حل ہو گئے. اگر کافی تھا تو ولی ہے، رسول ولی ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں تھی. خداوند عظیم انسانیت کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے قیامت تک کے لیے تمہاری ہدایت کا بندوبست کیا ہے. اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی. اللہ اور رسول کو ولی مان لو. علی کو ولی نہیں مانو گے، نہ اللہ کو مانا ہے نہ رسول کو مانا ہے. قبول ہی تب ہوتے ہیں. یہ شیطان کی مثال خدا نے دی ہی اس لیے. 6000 سال زمین میں عبادتیں کی تھی. مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے تمہیں نہیں پتا امن سنی الدنیا من الآخرہ، یہ جو 6000 سال کی زمین پر اس کی عبادت ہے تمہیں نہیں پتا یہ دنیا کے 6000 سال ہیں یا آخرت کے 6000 سال ہیں. اگر دنیا کے ہوں تو ہمارے سالوں کے برابر، اور اگر آخرت کے سال ہو تو ہر سال 1000 سال کے برابر ہے. تو یہ اس کی عبادت کی کثرت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ سب عبادتیں خدا کہتا ہے مجھے قبول نہیں ہے. مجھے خالق مانتے ہو یہ بھی قبول نہیں ہے، مجھے مالک مانتے ہو یہ بھی قبول نہیں ہے، میری عبادت کو کرتے ہو یہ بھی قبول نہیں ہے، مجھے قادر مانتے ہو یہ بھی قبول نہیں ہے. یہ سب کے سب قبول تب ہوتے ہیں جب اس ولی کو مانا جاتا ہے جسے خدا منوانا چاہتا ہے انسانیت سے. جب تک اس ولی کو نہیں مانو گے خدا کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے معصوم نے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی اساس و بنیاد 5 چیزیں ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت ہے. یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کی اساس و بنیاد. ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایت، اور کسی چیز کی دعوت اس طرح سے نہیں دی گئی جیسے ولایت کی دعوت دی گئی. کیا وجہ ہے؟ ولایت بھی حکم الہی ہے، نماز و روزے بھی حکم الہی ہے. لیکن نماز نازل ہو جاتی ہے، خداوند عظیم کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے لوگوں کو غیر نماز پڑھے. پیغمبر اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو. روزے کا حکم آ جاتا ہے، کہا میں بھی رکھ رہا ہوں تم بھی رکھو. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو افراد موجودہ نے کہہ دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا تم زکوٰۃ دو. ہر حکم آتا ہے وہیں پر بیان کرتے رہے. لیکن عجیب ہے جب ولایت کو بیان کرنے کا موقع آتا ہے تو خدا کہتا ہے اسے ویسے بیان نہیں کرنا جیسے باقی واجبات کو بیان کرتے رہتے ہیں. یا علی یا علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی یا علی. علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. پیغمبر کو خدا کہتا ہے اس طرح بیان نہیں کرنا جیسے باقی واجبات کو بیان کرنا. کیسے بیان کرنا؟ کہا یا رسول اللہ جتنے بھی افراد مسلمان ہو چکے ہیں نا سب کو ساتھ لے کر کے جانا. اب وہ میں پورا وہ واقعہ نہیں پڑھتا ہوں غدیر کا کہ کس طرح سے پاک پیغمبر نے اہتمام فرمایا. پیغمبر کی طرف سے قاصد اطراف مدینہ میں چلے گئے. اعلان کرو پیغمبر زندگی کا آخری حج کرنے والا ہے، تم سب میرے ساتھ آؤ. جب مدینہ سے نکلتے ہیں 70,000 افراد مدینہ میں پاک پیغمبر کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. راستے میں ساتھ ملتے گئے. جب مکہ پہنچتے ہیں 1,24,000 افراد مکہ میں پیغمبر کے ساتھ حج کر رہے تھے. جب مکہ سے نکلتے ہیں غدیر خم کے لیے تو اس وقت 1,40,000 سے زیادہ افراد تھے. 12,000 یمن سے آئے تھے، 5,000 مکہ کے تھے، 1,24,000 یہ پیغمبر کے ساتھ تھے. یہ وہ جمعیت ہے جو پیغمبر کے ساتھ نکلتی ہے. عجیب بات ہے آج اتنے بڑے اجتماع کو آج کے دور میں بھی لے کے چلنا بہت مشکل ہے. کجا اس وقت
پیغمبر کو خدا نے کس طرح کا حکم دیا کہ میرے رسول مدینہ نہیں ٹھہر سکتے. پاک پیغمبر 13 کو 12 کو حج مکمل کیا، 13 کو مکہ واپس آتے ہیں منا سے، اور فرمایا کہ نکلو، فوراً نکلو مکہ سے. اعلان ہو جاتا ہے کہ کل صبح میں مکہ سے نکل رہا ہوں، سب میرے ساتھ آئیں گے مریضوں کو چھوڑ کر، یعنی واجب ہے میرے ساتھ آنا. 5 دن، 14 کو وہاں سے نکلتے ہیں، 13 کو وہاں سے نکلتے ہیں، 5 دن کا سفر کرتے ہیں، 5 منزلیں بیچ میں راستے میں پڑتی ہیں. 18 غدیر کی صبح کو جو ہے وہ جوفہ سے پہلے 3 میل جوفہ سے پہلے پیغمبر کہتے ہیں دائیں طرف وادی میں داخل ہو جاؤ. غدیر قوم میں پہنچتے ہیں. یہ تقریباً ظہر سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے خیموں کو لگا لو، ظہر کی نماز کے بعد میں اعلان کرنے والا ہوں. یہ ہے وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ. کسی شے کی، کسی فریضہ کی اس طرح دعوت ہی نہیں دی گئی جیسے ولایت کے فریضہ کی دعوت دی گئی ہے پیغمبر کی طرف. اور وہ بڑا عجیب، یہ آج کل جو ایام ہے نا، یہ جو کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روح الفدا، اگرچہ باقی ائمہ بھی تشریف لائے ہیں اس مہینے میں، لیکن جہاں وجود امیر المومنین موجود ہوتے ایسے ہے. سب ائمہ نے فخر کیا ہے کہ ہمارے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے. یہ اور ولایت علی معمولی بات نہیں ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام سے پوچھا گیا ولایت مولا کے بارے میں، فرمایا یہ ولایت علی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پیغام زمین پر پہنچایا گیا ہو، نہیں، خدا نے پیغمبر کو بلایا تھا عرش کے اوپر، وہاں پر بالمشافہ گفتگو ہوئی پیغمبر اور خدا کے بیچ میں. کسی ملک کو، کسی فرشتے کو خدا نے واسطہ نہیں دیا تھا، بلکہ علی کی ولایت بغیر کسی واسطے کے خدا نے نبی کو بتائی ہے. یہ آخری معراج پیغمبر اکرم کو 120 معراج ہوئے، 120 بار خداوند عظیم نے معراج پکڑا. آخری معراج پیغمبر کو صرف اور صرف ولایت امیر پہنچانے کی. خداوند عظیم کے حضور جب قرار پائے نا پیغمبر، تو خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا محمد قد بلوت خلقی فَأَيُّهُمْ وَجَدْتَ أَتْوَعَ لَكَ. میرے نبی تم نے پوری مخلوق کو آزمایا، سب سے زیادہ تیرا موتی کون ہے؟ ہمارے الہ یا رب علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ میرا موتی علی ہے. فرمایا من اتخذت لنفسک وصیا وخلیفۃ، میرے رسول کس کو اپنا وصی اور خلیفہ بنایا ہے؟ عرض کیا کہ خداوندہ جس کو تو اختیار کرے گا میں اسی کو اختیار کروں گا. فرمایا فاتخذ علی ابن ابی طالب وصیک و وزیرک و خلیفتک وقد نہلتہ علمی و حلمی. تم علی کو اپنا وصی بھی بناؤ، خلیفہ بھی بناؤ، میں نے علی کو اپنا علم بھی عطا کر دیا ہے، علم بھی عطا کر دیا ہے. مولا علی کی پہچان نہیں ہو سکی، دنیا کو پہچانا بھی نہیں جا سکا، فضائل مولا علی بیان بھی نہ ہو سکے. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا علی تجھے میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، مجھے بھی تیرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، خدا کو بھی میرے اور تیرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. لہٰذا مولا علی کے فضائل بیان نہ ہو سکے. خلیل ابن احمد سے کسی نے سوال کیا کہ خلیل علی کے بارے میں کچھ کہو، صرف لنا علی، علی ہمارے لیے بیان کرو. خلیل نے کہا کہ میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل کو اپنے نے چھپایا خوف کی وجہ سے، دشمنوں نے چھپایا حسد کی وجہ سے. ان دو چھپانے کے باوجود اتنے فضائل علی ہیں کہ مشرق و مغرب فضائل علی سے پر نظر آتے ہیں. اور پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ علی میں تیرے فضائل نہیں ذکر کر سکتا. یہ غزوہ ذات السلاسل میں واقعہ پیش آیا. طبرانی نے معجم کبیر میں اور ہماری روایات کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ سب سے بڑی فتح ہے، یہ غزوہ ذات السلاسل جو ہے خیبر کے بعد سب سے بڑی فتح ہے. خیبر کے بعد یہ حالت تھی
کہ بی بی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ ما شبعنا حتی فتحنا خیبر، کہ ہم نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا یہاں تک کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا تھا۔ یہ ان کے لفظ ہیں کہ ہم نے جب تک خیبر کو فتح نہیں کر لیا ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اتنی بڑی فتح تھی۔ خیبر کے بعد دوسری فتح عالم اسلام میں یہی ہے، غزوہ ذات السلاسل ہے، اور اس میں 12,000 مشرک مدینہ سے دور ایک وادی ہے وہاں پہ جمع ہو گئے، شب خون مارنا چاہتے تھے۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے یہ مشرک جمع ہیں، آپ لشکر بھیجیں ان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ پاک پیغمبر نے ایک 4,000 کا لشکر ایک بزرگ صحابی کی سرکردگی میں دے کر بھیجا، وہ تشریف لے گئے اور واپس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ کچھ مشیروں نے ان کو مشورہ دیا، جب وہ لشکر وہاں پہنچا نا، کچھ مشیروں نے مشورہ دیا کہ جنگل کے اندر نہ جانا، چونکہ یہاں حیوانات بھی ہیں، دشمن بھی کسی وقت حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا اندر نہ جائیں، جو بڑی سڑک ہے اسی پر رہیں۔ تو وہ واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن ایک اور صحابی کو بھیجا، وہی 4,000 کا لشکر دے کر کے وہ بھی اسی طرح واپس آئے۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے علی کو بھیجے اگر فتح چاہتے ہیں۔ علی تشریف لے گئے۔ اسی شخص نے پھر مشورہ دیا کہ یا علی اندر نہ جانا وادی کے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سالار میں ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا سب اسی کے مطابق چلیں، لہذا وادی میں داخل ہو گئے۔ رات کو تشریف لے گئے، آرام کیا۔ صبح سویرے سویرے نماز صبح پڑھ کر کے تکبیر کی آواز بلند کی اور ایک ہی حملہ میں فتح کر لیا۔ ادھر پاک پیغمبر پہ سورہ عادیات نازل ہو گئی۔ خدا نے عادیات میں نازل کر کے قسمیں کھائی ہیں، مجھے قسم ہے گھوڑوں کے مقابلے جو جنگ کرتے ہوئے پاؤں سے چنگاریاں نکال رہے ہیں، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کے سانسوں کی جو میدان جنگ میں لے رہے ہیں۔ پیغمبر نے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ علی کو فتح ملی ہے، ہم علی کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر جائیں گے۔ 3 میل مدینہ سے باہر گئے۔ ارشاد فرمایا جو مجھے علی کے آنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دے۔ اصحاب منتظر رہے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں غبار دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے علی آ رہے ہیں۔ دور سے جب مولا علی کی نظر پڑی نا پیغمبر پہ کہ میرے استقبال کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں، تو ادب پیغمبر دیکھیں، علی گھوڑے سے اتر کر دوڑتے ہوئے آئے اور پیغمبر کے قدموں پہ گر گئے، پیغمبر کے پاؤں کو بوسے دیے علی نے۔ پیغمبر نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دے کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا علی لولا ان اخاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اے علی اگر مجھے اپنی امت پہ خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، لقلت فیک مقالتی، علی آج تیرے بارے میں ایسی فضیلتیں بیان کرتا، تو جہاں سے گزرتا تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر کے تبرک بناتے ہیں۔ علی کی پہچان اس دنیا کو بالکل نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے کہ مقام علی کیا ہے، عظمت علی کیا ہے۔ یہ ابھی ایک عزیز مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک واقعہ ہے، وہ آپ ضرور ذکر کریے گا۔ مولا علی کی محبت خداوند عظیم نے جو دلوں میں قرار دی ہے نا، اسے عبادت قرار دیا ہے۔ مشہور حدیث ہے حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت خدا ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت خدا ہے۔ اور حب، اور دوسری حدیث جو کہ واضح صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو وہاں موجود تھے، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ بی بی عائشہ نے ایک دن حضرت ابوبکر سے پوچھا تھا، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ بابا جب علی آتے ہیں تو آپ مسلسل چہرہ علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں علی کو دیکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتا ہوں۔
لہٰذا یہ جو محبت ہے نا دلوں میں، خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ آپ ہر لحظہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ محبت علی ہے، یہ احسان ہے کہ آپ کا ہر لحظہ زندگی میں عبادت خدا میں بسر ہوتا ہے، چونکہ دل میں محبت علی ہے اور ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتا ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا، یہ لفظ ہیں انہو لعہد الی النبی، مولا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا یہ مجھ سے عہد ہے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، عہد کی صورت میں پیغمبر نے علی سے کہا ہے یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوگا، اور وہ بھی نہیں رکھے گا مگر جو منافق ہوگا. حدیث اس معیار کی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. عہد کی صورت میں پیغمبر نے ذکر کیا ہے، ایک عہد ہے. قرآن کریم میں خداوند عظیم نے اسے کہا ہے اپنے عہد کو مسلسل یاد کرتے رہنا. یہ سورہ مائدہ کی 7 نمبر آیت ہے. یاد رکھنا، جو نہ مانے اس سے پوچھنا کہ یہ خدا کس عہد کی بات کر رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خدا فرماتا ہے اے ایمان والو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو خدا نے تم پر ایک خاص نعمت کی ہے اسے یاد رکھنا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور خدا کا وہ خاص میثاق جو تمہارے ساتھ خود خدا نے باندھا ہے اسے بھی یاد رکھنا. اس قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم اعتراف کر رہے تھے ہم نے سن بھی لیا ہے مان بھی لیا ہے. یہ میثاق ولایت علی ہے جو باندھا گیا ہے مومنین کے ساتھ. خدا کہتا ہے اسے ذکر بھی کرتے رہنا، اسے یاد بھی کرتے رہنا. یہ ہمارا وظیفہ ہے، واجب قرار دیا خداوند عظیم نے قرآن کریم کہ یہ میثاق ہے ولایت علی، اسے یاد کرتے رہنا. پیغمبر نے بھی خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے دیکھ رہے ہیں تم پر واجب ہے پہنچانا ان کو جو موجود نہیں ہے. کس طرح سے ولایت امیر کو خداوند عظیم نے مضبوط کیا تاکہ کوئی شک و شبہ کائنات میں انسانیت کو باقی نہ رہے. لہذا انسان کی فطرت میں باندھا ہے خداوند عظیم نے یہ میثاق، کیونکہ وَاثَقَكُم بِهِ، ایک طرف میں میثاق مخلوق ہے اور دوسری طرف میں میثاق لینے والا خود خداوند عظیم ہے. یہ انسانوں کی فطرت یہ میثاق پایا جاتا ہے محبت و ولایت علی کا. جو اپنی فطرت میں باقی ہے وہ علی کی ولایت پہ باقی رہتا ہے، جو اپنی فطرت سے پھرتا ہے وہ ولایت علی سے پھرتا ہے. لہذا یہ میثاق انسان کی فطرت اور تہ میں پایا جاتا ہے، جیسے توحید خدا انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، رسالت نبی انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، ولایت علی بھی انسان کی فطرت میں ایسے ہی موجود ہے. اور صرف جاندار نہیں، اس کائنات کی ہر چیز سے یہ ولایت کا عہد لیا گیا ہے خدا کی طرف سے. جو بھی اپنے ذائقے پہ باقی ہے وہ ولایت علی پہ باقی ہے. پھل بھی اگر کوئی پھیکا ہوتا ہے یا تلخ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ولایت علی سے منصرف ہوا ہے، تب اس کی فطرت بدلی ہے، ورنہ فطرت نہیں بدلتی ہے کسی چیز کی. یہ محبت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، احسان ہے خداوند عظیم کا. اتنا عظیم گوہر ہے یہ واقعہ، تو حدیث تو سب نے سنی ہوئی، چھٹے امام نے بھی فرمائی ہے اور دوسرے امام نے بھی فرمائی ہے. کریم آل محمد کے پاس ایک شخص آ کر کے عرض کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ میں غریب ہوں. آپ نے یہ سنا ہوا ہے واقعہ. آپ نے فرمایا کہ نہیں تم غریب نہیں ہو. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے کھانے کو. فرمایا تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا میرے بابا علی کی ولایت ہے دل میں. اس نے کہا مولا ہے دل میں. فرمایا تم 500 دینار مجھ سے لے لو، یہ ولایت دے دو. کہا نہیں مولا. بڑھاتے گئے 2 لاکھ دینار. کہا نہیں مولا. کہا دنیا کا کوئی خزانہ بھی ہو ولایت علی نہیں چھوڑوں گا. فرمایا پھر فقیر تم نہیں ہو جس کے دل میں مولا علی کی محبت موجود ہے، فقیر وہ ہے جس کے دل میں محبت علی نہیں پائی جاتی. مولا کا دور ہے، حکومت کا جمعہ ہے، پہلا جمعہ ماہ رمضان کا. ایک بہت بڑی شخصیت نجاشی شاعر ہے، یمن کا رہنے والا تھا، قبیلے کا سردار بھی تھا، اور بڑی خدمات تھی اس کی جنگ صفین میں. محاذ جنگ کے اوپر شعراء کا اس دور میں بڑا کردار ہوا کرتا تھا
یہ بھی اسی طرح سے سپاہیوں کے دلوں کو گرماتا تھا، شعر پڑھتا تھا مدح امیر المؤمنین میں، اور صفین کے محاذ پر بڑی خدمات تھی۔ یہ گھر سے نکلا، مولا کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ راستے میں ایک یہودی شخص ہے، ابی سماک اس کا نام ہے، اس کا گھر پڑتا تھا، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نجاشی کو دیکھا، اس نے کہا نجاشی گھر کے اندر آئے نا، میں نے کچھ بندوبست کیا ہوا ہے، شراب شروب ہے ذرا۔ وہ گمراہ ہو گیا، چلا گیا اندر، شراب پی، شور شراب ہو، ادھر جمعہ مکمل ہوا، شور سنا گیا۔ مولا نے پوچھا کیا ہے، پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا، کہا گیا کہ مولا یہ نجاشی اور ابی سباق شراب پی ہے اور اب شور کر رہے ہیں۔ فرمایا دونوں کو پکڑ کر لیا۔ جب پکڑنے والے آئے تو ابی سماک بھاگ گیا اور نجاشی پکڑا گیا۔ لے آئے مولا کی خدمت میں، مولا نے ارشاد فرمایا نجاشی ماہ رمضان تھا اور تم نے پیا شراب، لہذا تمہیں شراب کی حد 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اعلان فرما دیا بدھ والے دن جو ہے وہ نجاشی کو کوڑے لگیں گے۔ اب سفارشیں شروع ہو گئی مولا کے حضور۔ مولا بہت بڑی شخصیت ہے، اس کو کوڑے ماریں گے تو یمن کے جتنے بھی ہیں قبائل ان کے دل ٹوٹیں گے، لوگ کیا کہیں گے، علی اتنا بڑا چاہنے والا۔ پھر اس کی خدمات مولا آپ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صرف کسی کے بڑا ہونے کی وجہ سے علی قانون الہی میں ختم کر سکتا، چونکہ اس کا تعلق بڑے قبیلے سے ہے اور اس نے بڑی خدمات کی ہیں، اس وجہ سے قانون الہی کو علی نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا پکی بات ہے کہ نجاشی کو کوڑے مارے جائیں گے۔ بدھ آ گیا، کوڑے مارے، 80 کوڑے مارنے کے بعد ارشاد فرمایا اسے 25 کوڑے اور مارو۔ اس نے پوچھا مولا یہ 25 کس لیے؟ فرمایا جو تم نے روزے کی توہین کی ہے ماہ رمضان کی، یہ اس وجہ سے 25 کوڑے اور لگیں گے۔ کوڑے لگ گئے تو اس کے چچا کا بیٹا ہے طارق نہدی، اس نے کہا کہ نجاشی علی کے ہاں تو تیری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، چلو شام بھاگ چلتے، وہاں تمہاری قدر و قیمت پڑے گی۔ اور جب یہ پیغام پہنچا نا شام والے حاکم کو کہ نجاشی آ رہا ہے، تو اتنی بڑی شخصیت تھا کہ اس نے اعلان کروا دیا کہ فلاں دن نجاشی کی شان میں ہم کھانا دے رہے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آنا ہمارے پاس۔ جمع ہو گئے افراد، بیٹھ گئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، نجاشی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے حاکم شام کی عادت ہے، اس نے مولا امیر کی بدگوئی شروع کر دی۔ جب اس نے شروع کیا نا مولا علی کے خلاف بولنا، نجاشی برداشت نہ کر سکا، کھڑے ہو کر کے کہتا ہے او حاکم شام زبان کو بند کرو، میں بھاگا ہوں عدل علی سے، محبت علی سے نہیں بھاگا ہوں۔ یا علی یا علی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، میں بھاگا ہوں عدل علی سے، اسے برداشت نہیں کر سکا، ورنہ محبت علی سے نہیں بھاگا ہوں۔ یہ فطرت کی بات ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یا فطرت میں محبت علی خداوند عظیم نے قرار دی ہے، تو انسان جو ہے وہ سر دینا تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ مولا علی جب ایک ایک شخص کو بیان کرتے تھے نا کہ تجھے میری محبت میں قتل کیا جائے گا، تو وہ کس طرح سے شوق سے جا کر میسا میں تمار اس کھجور کو پانی دیا کرتے تھے جس پہ مولا نے فرمایا تھا تمہیں پھانسی دی جائے گی، لیکن یہ فرمایا تھا اس کھجور کے تنے پہ تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ یہ کتنے عظیم لوگ تھے محبت علی، اتنے یہ بازار میں زمین پر بیٹھ کر کے کپڑے کے اوپر کھجوریں رکھ کے بیچتا تھا میسا میں، اور مولا علی پاس آ کر زمین پر بیٹھ جایا کرتے۔ اس شخص کا خلوص، اگر جس کا خلوص ہو نا، علی اس طرح سے انسان کو تحویل پہ لیتے ہیں۔ علامہ امینی نے صرف واقعہ غدیر پہ 18 جلدوں میں کتاب لکھی، الغدیر، 11 جلدیں چھپی ہیں، باقی نہیں چھپ سکی ہیں۔ 18 جلدیں اس انسان نے 40 سال زندگی کے لگا دیے صرف واقعہ غدیر پہ کتاب لکھنے کے لیے۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ علامہ امینی کی وفات کے بعد کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور مولا علی حوض کوثر پہ تشریف فرما ہے، لوگ آ رہے ہیں، مولا علی جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں،
میں نے دیکھا دور سے علامہ امینی آ رہے ہیں، میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ علی کیا کرتے ہیں علامہ امینی کے ساتھ، چونکہ علامہ امینی نے زندگی پوری ایک واقعہ، ایک فضیلت علی کو ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی اور 18 جلد کتاب لکھ دی۔ کہتے ہیں جب علامہ امینی قریب آئے نا، مولا علی نے جام رکھ دیا، اپنے دست مبارک میں پانی لیا اور اپنے ہاتھوں سے علامہ امینی کو، لہٰذا جو خدمت آپ علی کے لیے کریں گے وہ وہاں لکھی جاتی ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور جو محبت علی کا اخلاص ہے وہ اعمال میں پتہ چل جاتا ہے۔ سلمان فارسی کو جتنی بڑی منزل حاصل ہوئی ہے کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ ان کی وفات کے بعد سلمان فارسی کو خواب میں دیکھا جناب ابن عباس نے، دیکھا کہ وہ سلمان فارسی جو ہے وہ ایک محل میں ہے، تاج پہنا ہوا ہے، شاہانہ لباس ہے۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ سلمان یہ سارا مقام کیوں حاصل ہوا؟ تم تو فارس سے آئے تھے، ہم تو ساتھی تھے، تو آپ کو اتنا مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا مجھے جو مقام بھی وہاں ملا ہے نا وہ محبت علی کے صلہ میں ملا، میں جو کام بھی کرتا تھا علی کی طرف دیکھتا تھا، رضا علی کو مقدم کرتا تھا، جس پہ علی راضی۔ سلمان صرف وہی کرتا تھا جس پہ علی راضی۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا کہ علی راضی ہو جائے، جیسے علی ویسے تھے نا جیسے خدا راضی ہوتا ہے، اسی طرح سے کوئی انسان مومن اپنے آپ کو اس طرح بنا لے کہ علی راضی ہو جائے کہ یہ ویسا ہے بالکل۔ مقام سلمان محبت علی میں کتنا عظیم ہے کہ جابر جوفی نے ایک دن عرض کیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جابر، چونکہ صاحب سر تھا، راز، حضرت اس کو راز کہا کرتے تھے۔ 16,000 حدیثیں جابر خود کہتا ہے جو مجھے دونوں اماموں نے ارشاد فرمائی ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا، لوگوں میں تحمل برداشت نہیں ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ 16,000 حدیث جابر اس طرح کا تھا۔ لہٰذا جابر نے جب کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں جنت، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جابر تیاری کرو۔ دوسرے کمرے میں لے گئے، آنکھیں بند کرو، اس میں اعظم پڑھا جنت میں، کہا آنکھیں کھولو، دیکھا جنت میں ہے۔ جنت اس طرح کی ہے کہ وہاں سے جانے کے بعد انسان واپس آنے پہ دل نہیں کرتا۔ جابر نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ، جب واپسی کا وقت ہوا کہ کیا نہیں ہو سکتا کہ میں رہ جاؤں اور آپ واپس چلے جائیں؟ فرمایا جابر کیا ہوا ہے، یہ 4 درخت دیکھے ہیں، تمہارا دل اس طرح سے ہو گیا ہے، کتنا فرق ہے تم میں اور سلمان فارسی میں۔ تم نے مجھ سے کہا تھا جنت دیکھنے کی نا، سلمان کو علی نے فرمایا تھا سلمان جنت دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا اگر مولا آپ فرمائیں گے تو میں دیکھنا چاہوں گا۔ علی لے کر کے گئے سلمان کو جنت میں۔ واپس آتے وقت علی نے فرمایا سلمان رہنا چاہتے ہو تو یہیں رہ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں مولا، سلمان کی جنت وہی ہے جہاں پر علی ہے۔ خداوند، اور مولا علی کو پہچاننا ہو تو خود علی سے پوچھنا چاہیے مولا آپ کیسے ہیں۔ حارث حمدانی نے یہ سوال کیا تھا مولا سے، مولا آپ نے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، چونکہ آپ کے بارے میں لوگ 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو بہت آگے بڑھ گیا جس کو غالی کہتے ہیں، ایک گروہ ہے جو پیچھے رہ گیا ہے جس کو مقصر کہتے ہیں، ایک گروہ ابھی تردید میں ہے کہ آگے والوں کے ساتھ ملے یا پیچھے والوں کے ساتھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان خیر شیعتی النمط الاوسط الیہم بہم یلحق التالی و الیہم یفیع الغالی۔ علی کے شیعہ سب سے بہتر جو درمیانی راستے پہ جا رہے ہیں، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بھی واپس آنا ہوگا، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ یہ آئی اب وہ جناب حارث نے یہ سوال کیا، حارث حمدانی نے، بوڑھا صحابی تھا مولا علی کا، 90 سال سے اوپر عمر ہے، جب آیا لوگوں میں لاٹھی ہے ٹیک کر کے چل رہا ہے۔ مولا نے صرف اسی سے سوال کیا کیا ہوا حارث؟ کہا کہ مولا زمانے نے میرے جسم کو کھا لیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اس سے زیادہ تکلیف آپ کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ لو ازلت الرین عن القلوب، مولا یہ دلوں پہ جو زنگ لگائے آپ کے بارے میں اس سے زائل فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خدا کے ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، دین خدا کو مردوں کے ذریعہ سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بل بآیت الحق، حق کی نشانی کے ذریعہ سے دین کو پہچانا جاتا ہے۔
فارف آیت الحق تعرف لہو، اور تم حق کی نشانی کو پہچانو، اہل حق خود بخود پہچانے جائیں گے۔ اہل حق جنہوں نے صحیح مانا ہے، حق کی نشانی خود ذات مولا ہے، تم حق کی نشانی کو پہچانو، اہل حق خود پہچانے جائیں گے۔ اب فرمایا کہ جب پوچھا ہے تو پھر غور سے سنو، ارنی سمعک، مولا کے لفظ سے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے مسئلے کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا ارنی سمعک ثم خبر بہ من لہ حصافۃ من اصحابک، تم غور سے سنو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے اصحاب میں سے جو بھی سمجھدار ہے اسے بتانا جو میں نے کہا۔ فرمایا میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی ہوں، وصدیقہ الاول وصدقتہ وآدم بین الماء والجسد، پیغمبر کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والا میں علی ہوں، میں نے تب بھی سب سے پہلے تصدیق کی تھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھے۔ وہاں بھی سب سے پہلی تصدیق میں نے کیا، ثم صدیقہ الاول فی امتکم ھذہ، یہاں بھی پہلی تصدیق میں علی نے کی۔ وہاں خدا جب رسالت دے رہا تھا میں علی دیکھ رہا تھا، ادھر جب جبرائیل پہلی وحی نازل کر رہا تھا میں علی دیکھ رہا تھا۔ یہ خطبہ قاسیہ میں مولا علی نے خود ارشاد فرمایا، کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں پیغمبر کو دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ کوئی پیغمبر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کنت ارا نور الوحی والرسالہ وشممت ریح النبوۃ وسمعت رنۃ الشیطان، میں نے خوشبو نبوت کو خود سونگا ہے جب پیغمبر پہ نازل ہوئی، میں نے نور وحی اور رسالت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے پیغمبر کے اوپر، میں نے شیطان کو چیخے مارتے ہوئے سنا ہے، میں نے کہا پیغمبر کو یا رسول اللہ یہ چیخے مار رہا ہے، فرمایا ہے یہ چیخے مار رہا ہے اس لیے کہ اپنی عبادت سے یہ مایوس ہو چکا ہے۔ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے۔ یہ حقیقت علی ہے اگر وہ کوئی علی کو پہچاننا چاہتا ہے، کہ ذات پیغمبر کے ساتھ ایک حقیقت خدا نے قلب کی ہے، قرآن میں اسے نفس رسول کہہ کر کے ذکر کیا ہے، اور حدیث میں بھی مکمل طور پر صحیح حدیثیں موجود ہیں، لَتَنْتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيَّةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، فرمایا بنو ولیہ رکتے ہیں یا نہیں ورنہ میں ان کی طرف وہ بندہ بھیجوں گا جو مجھ جیسا ہے۔ یا علی ذات پیغمبر کا حصہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے نفس رسول ہے، اور 6 بندوں کی جو شورا بنائی گئی تھی اس میں مولا علی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جس کے بیٹوں کو پیغمبر نے اپنے بیٹے کہا ہو، تم میں سے کون ہے جس کی زوجہ کو اپنی بیٹی کہا ہو، تم میں سے کون ہے جس کی ذات کو پیغمبر نے اپنی ذات کہا ہو، سوائے علی ابن ابی طالب کے ایسا کوئی نہیں۔ یا علی فرمایا۔ احمد حنبل سے ایک بہت خوبصورت بات نقل کی ہے ابن جوزی نے، ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے فضائل امام احمد حنبل، مناقب امام احمد حنبل، ایک کتاب ہے جو خود امام احمد حنبل نے فضائل الصحابہ کے عنوان سے لکھی ہے، یہ ابن جوزی نے مناقب امام احمد حنبل لکھی ہیں، اس میں ان کا بیٹا عبداللہ ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آئے حدیث سفینہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ہمارا باپ داخل ہوئے، جناب احمد حنبل داخل ہوئے، بیٹھ گئے، میں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ فما تقول فی التفضیل یا ابا، آپ اصحاب میں فضیلت کے لحاظ سے کیا فرماتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے اصحاب کی فضیلت میں؟ باپ نے شمار کرنا شروع کیا، حضرت ابوبکر کا نام لیا، حضرت عمر کا لیا، حضرت عثمان کا لیا، اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عوف کا لیا، بیچ میں چوتھی جگہ پہ مولا علی کا نام نہیں لیا۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے آپ باپ سے پوچھا کہ بابا آپ نے چوتھی جگہ پر علی کا نام کیوں نہیں لیا ہے؟ تو جناب احمد حنبل نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں، اور علی ہے نفس پیغمبر، آل پیغمبر سے کسی کو قیاس نہ کرنا۔
یہ ہے فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، الا انک لست بنبی، آپ نبی نہیں ہیں، میں نبی ہوں آپ ولی ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، یہ ان دو جملوں پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے مقام علی کو سمجھنے کے لیے، کہ جو میں سنتا ہوں علی آپ بھی سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وحی جو سنی جاتی ہے وہ ان کانوں سے نہیں سنی جاتی، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ خدا نبی کو ایک خاص حواس عطا کرتا ہے جن کے ذریعے سے وہ حقائق کو دیکھتا ہے، جس کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی خاص حقیقتیں ہیں جو نبی کہتا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، لیکن اس سے مراد یہ آنکھیں اور یہ کان نہیں ہے، یہ خاص حواس نبوت ہیں جو خدا نبی کو عطا کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جن حواس کے ذریعے سے میں رسول وحی کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، علی وہی حقیقت تم میں بھی پائی جاتی ہے، برابر مجھ پہ نازل ہوتی ہے، تم بھی اسے اسی طرح سنتے ہو جیسے میں سنا کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مولا علی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرو۔ یہ جس دن پہلے میں یہ حدیث آپ کو بیان کروں وہ کیفیت، تاکہ پتہ چلے کہ مولا علی اور پیغمبر کی نسبت کیا تھی، وہ کیفیت یہ ہے کہ جس دن پہلے دن تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں یہ لفظ ہے کہ کانا متعمما بامامت رسول اللہ لابسا بردۃ رسول اللہ متقلدا نعل رسول اللہ متنعلا نعل رسول اللہ متقلدا سیف رسول اللہ۔ علی جب آتے ہیں تو رسول کا امامہ پہنے ہوئے تھے، رسول کی عبا اوڑھے ہوئے تھے، رسول کی تلوار لگائے ہوئے تھے، رسول کے جوتے پہنے ہوئے تھے علی تشریف۔ یہ پہلے دن تخت خلافت پر، اور 3 سیڑھیاں نیچے تھی اس تخت کی، اور چوتھی جگہ تھی جہاں پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے، وہ نیچے بیٹھے، لیکن مولا علی جب تشریف لائے تو تینوں سیڑھیوں سے چڑھ کر وہاں بیٹھے جہاں پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ اور بیٹھنے کا انداز یہ تھا، فَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَهُمَا تَحْتَ جَوْفِهِ۔ اس طرح سے مولا امیر نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفتتحوا۔ اور جو علی سے پوچھنا ہے آج پوچھو۔ ہونا علم جمع، انہا ہونا لعلم جمع، یہاں پر علم کا مرکز ہے۔ ہاذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکن، یہ وہ علم ہے جو رسول نے مجھے عطا کیا ہے، اس طرح سے جیسے پرندے کو غذا دی جاتی ہے۔ لوگوں میں سے میں کوئی آواز پیدا ہوئی، کہا کیوں آوازیں آ رہی ہیں؟ کسی نے کہا مولا جلوس کا مقام رسول اللہ، اس وجہ سے لوگ بول رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، آپ سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا قد سمعت رسول اللہ یقول، میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قام مقامی ولم یعمل بعمل کبہ اللہ ولا من خرہ فی النار، جو میری جگہ پہ بیٹھتا ہے اور مجھے جیسا عمل نہیں کرتا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اور میں علی انا العامل بعمل رسول اللہ والممتثل لحکم رسول اللہ، پوری زندگی وہی کیا ہے جو پیغمبر نے فرمایا، اسی حکم پہ عمل کیا ہے جس کا حکم پیغمبر نے دیا ہے، والممتثل لامرہ، اور پیغمبر کے ہر امر کو اسی طرح انجام دیا جیسے پیغمبر نے فرمایا۔ علی اس طرح سے رہا، اور یہ ہے حقیقت پیغمبر، حقیقت علی پیغمبر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد مولا علی کے یہ لفظ ہیں کہ لوگوں آؤ مجھ سے آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو، فَلَعَنَ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، علی آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہے، زمین کے راستوں کو بھی جانتا ہے۔ فَاسْأَلُونِي عَنِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کے بارے میں علی سے سوال کرو۔ مَا مِنْ آیَةٍ نَزَلَتْ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا، کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی مگر علی سب سے زیادہ اس کا علم رکھتے ہیں، من مکیہا و مدنیہا و ناسخہا و منسوخہا و تنزیلہا و تعویلہا، مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ناسخ ہے یا منسوخ ہے، تنزیل ہے یا تعویل ہے، علی سب جانتا ہے۔ اب سوال ہے مولا آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ جو گھر میں نازل ہوئی، جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوئی، اس لیے کہ بہت سا حصہ قرآن کا بغیر جبرائیل کے واسطے کے خداوند عظیم نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ یا علی سب کو کیسے جانتے ہیں؟ یہی بیان کریں گے۔ قلب علی اور قلب محمد ایک ہے، ادھر قلب محمد پہ نازل ہوتی تھی، ادھر قلب علی پہ ظاہر ہوا کرتی تھی۔
یہ حقیقت علی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ قرآن بھی شاہد ہے اور صحیح ترین حدیث بھی شاہد ہے کہ علی نفس رسول ہے، جان رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ براءت بھی پہنچانی ہو نا تو خدا کہتا ہے کوئی اور نہیں پہنچائے گا، یا خود جائے گا یا وہ جو تیری ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ جائے گا۔ لا یبلغ الا انت اور رجل منک، میرے نبی نہیں پہنچائے گا مگر تو یا وہ جو تجھ سے ہے۔ یہ صرف فضیلتوں کے بیان کی خاطر، ورنہ ابتدا سے ہی مولا علی کو بھیج دیا جاتا۔ کچھ حقائق ہیں جو اس طرح سے روشن ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مقام علی کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سلمان نے آ کر کے سوال کیا لکل نبی وصی یا رسول اللہ فمن وصی، یا رسول اللہ ہر نبی کا وصی ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ ابن ماجہ نے روایت کی ہے، باقی کتب میں بھی موجود ہے۔ آپ کا وصی کون ہے؟ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن تشریف لائے، سلمان کو بلایا، سلمان کہتے ہیں فاسرات ہو گئے، میں دوڑ کے آیا حضرت کی خدمت میں، کہا تم نے سوال کیا تھا نا مجھ سے کہ میرا وصی کون ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ شاید اس کی وجہ اس وقت بیان نہیں کیا، اس وقت سلمان اکیلے ہوں گے اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہ دوسروں کو کہہ بھی دیں گے تو کوئی نہیں مانے گا، کہیں گے اپنی طرف سے کہہ رہا۔ اب جب دوسرے بھی سننے والے موجود تھے، اب سلمان کو بلایا، پوچھا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا وصی کون ہے۔ پہلا سوال کیا، سلمان من کانا وصیہ موسیٰ، یہ بتاؤ کہ موسیٰ کا وصی کون تھا؟ عرض کیا یوشع بن نون یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ کا وصی یوشع تھے۔ پیغمبر نے فرمایا لیما، وجہ کیا ہے، یوشع کیوں موسیٰ کا وصی بنا؟ کہا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ یا رسول اللہ، چونکہ وہ امت موسیٰ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اس لیے وہ وصی موسیٰ بنے۔ فرمایا ان وصیی و وارثی و خیر من اترک بعدی و قاضی دیونی و منجز عداتی علی و ابی طالب۔ میں تمہیں بتاتا ہوں جب معیار یہ ہے کہ اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے تو میرا وصی، میرا وارث، میرے بعد سب سے بہتر، میرے وعدوں کو پورا کرنے والا، میرے قرضوں کو ادا کرنے والا علی ابن ابی طالب۔ خداوند عظیم نے آل محمد کو اس کائنات میں بھیجا، ہم پر احسان کیا۔ مولا علی کا علم، مولا علی کی عبادت ہے، مولا علی کے وہ خطبات ہزاروں کی تعداد میں فرامین مولا امیر المؤمنین۔ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا معجزہ خداوند تھا وجود امیر المؤمنین، کہ باوجود اس کے کہ اسلام کی ساری جنگوں میں علی لڑنے والے ہیں، پیغمبر کے سارے کام علی کرنے والے ہیں، اس کے باوجود اتنا زیادہ علم نشر کیا ہے مولا علی نے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں بتا نہیں سکتی ہے۔ ایک ایک فقرہ مولا امیر کا پوری کائنات کے علم کے برابر قرار پاتا ہے جو فقرات آپ نے اندر، اور ایسے ہزاروں کی تعداد میں فقرات ہیں جو مولا امیر نے خطبات کے علاوہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اور خدا کی توحید کے علاوہ صرف توحید کے بارے میں صرف نہج البلاغہ کو دیکھ لیں کہ مولا امیر نے جس طرح سے خدا کی توحید بیان کی ہے ایسا کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہ بھی اس دور میں جب ابھی لوگوں کے علم میں وسعت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عرب کی سرزمین پر پڑھے لکھے 17 افراد موجود تھے، اس دور میں مولا علی کا اس طرح سے خطبات بیان کرنا بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ جارج جرداق عیسائی نے، جو لبنانی محقق ہے، ندائے عدالت انسانی، صوت العدالت الانسانیہ، جارج جرداق نے مولا علی کے حوالے سے 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، 200 مرتبہ کتاب لکھی مولا علی کے بارے میں۔ اور جب توحید کے یہ جملے مولا علی کے جواب نقل کرتا ہے نا، جو زینب یمانی کو آپ نے ارشاد فرمائے تھے کہ خداوند عظیم وہ ہے جس کو علی دیکھے بغیر اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، دل کے حقائق اور ایمان کے حقائق کے ذریعے سے خدا کو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے آگے زینب کو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرُ عُرِفَ أَنَّهُ لَا مَشْعَرَ لَهُ
وبتجہیرہ الجواہر عرف انہ لا جوہر لہ وبمضادتہ بین الاشیاء عرف انہ لا ضد لہ وبمقارنتہ بین الاشیاء عرف انہ لا قرین لہ۔ خدا کی یہ معرفت کے حوالے سے جو جملے ہیں، جاد جرداق کہتا ہے کہ اے ابراہیم خلیل، قبر سے اٹھ کر کے آؤ نہ دیکھو، سنو علی نے توحید کے بارے میں کیا کہا۔ عبادت خدا دیکھنی ہو تو علی سے بڑھ کر کے کوئی عابد اس کائنات میں نظر نہیں آتا۔ مصلی عبادت پہ کانا یتململ تململ السلیم، اس طرح سے تڑپتے تھے جیسے ایک سانپ ڈسا شخص تڑپتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ معرفت خدا ہے۔ اور پاک پیغمبر بھی یہ فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادت، خداوند ہم تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ خداوند واقعاً اس طرح ہے جس کی ذات کو علی جیسی ذات سجدہ کرتی ہو۔ کتنا عظیم ہونا چاہیے خداوند عظیم۔ اور یہ جملہ جاحظ نے کہا ہے، 100 جملے اس نے جمع کیے۔ جاحظ بہت بڑا ادیب ہے، مانتا بھی نہیں تھا امامت کے حوالے سے۔ 100 جملے مولا علی کے جمع کیے، کہتا ہے پوری دنیا کا علم ختم ہو جائے، یہ 100 جملے جو علی نے فرمائے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے جو خدا کو عرض کرتے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ خدایا علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یعنی علی کو سر بھی جھکانا پڑتا ہے تو تیری ذات کے سامنے جھکانا پڑتا ہے، ورنہ علی جیسا کمال کسی میں کہاں نظر آتا ہے۔ خدایا یہ سب تیرا احسان ہے کہ تو نے عطا کیا ہے، تو نے علی کو ایسا قرار دیا ہے، ہمارے لیے تو نے اسے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خدا کا انسانیت پر احسان ہے کہ علی تشریف لائے، اور نہ صرف علی بلکہ خانوادہ علی سب کے سب اس طرح سے تھے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے، کسی کو ایک بھی نہ ملے اور ہمیں 14 عطا ہوئے خدا کی طرف سے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے، اور 14 اسی معیار پہ نظر آتے ہیں، سب علم کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، سب اس ہستیاں۔ یہ تو امام تھے، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا تو امام نہیں تھی، بی بی پاک تو امام نہیں تھی، لیکن کوئی فرق نظر آتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی عبادتوں کو دیکھیں اور معصومین کی عبادتوں کو دیکھیں، علم کو دیکھیں، کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بی بی پاک مادر گرامی، اتنی عظمت تھی آپ کی ذات میں کہ پیغمبر آپ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ عظمت ہے ماں کی، اور بیٹی کی عظمت یہ ہے کہ امام حسین آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سید الشہداء کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جب بھی بہن داخل ہوتی تھی نا بھائی پر، حضرت پوری طرح استقبال سیدہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو کسی کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو۔ حضرت قرآن پڑھ رہے تھے، بہن داخل ہوئی، قرآن کو بند کیا، اس کی جگہ پہ رکھا اور استقبال بہن میں کھڑے ہو گئے۔ مولا امیر احترام کرتے تھے بی بی کا۔ ایک دن ایک لعین نے یہ گستاخی کی تھی، مولا میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا تھا اپنی نجس زبان سے دوبارہ یہ نام لیا نا، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں۔ تم اس عظیم ہستی کو پہچانتے ہی نہیں ہو جس کے نام کو خداوند عظیم نے خود قرار دیا۔ پیغمبر تشریف لائے، جب پتہ چلا کہ تشریف لائی ہے دنیا میں، پیغمبر تشریف لائے، علی نے بڑھ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نام ارشاد فرمائیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا ما کنت لاسبق اللہ، میں خدا سے سبقت نہیں کروں گا، جو خدا نام قرار دے گا میں بھی وہی قرار دوں گا۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے اس بیٹی کا نام زینب قرار دے۔ باپ کی زینت، پیغمبر نے نام رکھا اور پھر رونے لگے۔
پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو خوشی ہے۔ فرمایا بیٹی جبرائیل کہہ رہا ہے کہ اس بچی پہ بہت مصیبت ہے، پوری زندگی مصیبت ہے، یہاں تک کہ ام المصائب اس ہستی کو کہا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ تو ماں نے کہا تھا نا کہ بابا صبت علیہ مصائب، بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتا۔ جملہ تو ماں نے کہا تھا نا، لیکن ام المصائب بیٹی کو کہا گیا، اس لیے کہ ماں نے وہ مصیبتیں دیکھی نہیں تھی، پتہ تھا ماں کو کہ یہ مصیبتیں آنی ہیں، لیکن دیکھی نہیں تھی۔ پھر بھی اس ایک مصیبت میں جب دربار میں گئی نا ماں، اور خطبہ دینا پڑا ماں کو، بیٹھ کے دیا تھا بی بی نے خطبہ، کھڑے ہو کر نہیں دیا تھا، پردہ بھی لگایا گیا تھا۔ پھر بھی جب بی بی کی آواز بلند ہوئی تو اہل دربار رو پڑے۔ مدینہ میں جب ماں خطبہ دے رہی تھی، اصحاب رو رہے تھے، چونکہ بی بی کی آواز رسول کی آواز کے بہت مشابہ تھی۔ اتنا روئے، چیخے مار کر کے بی بی خاموش ہو گئی۔ لوگوں کا گریہ جب ساکت ہوا، پھر آپ نے بات کرنا شروع کی، لیکن ماں یہ منظر بھی برداشت نہ کر سکی، خطبہ دے کے آئی۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ چل نہیں سکتی تھی نبی کی بیٹی۔ ایک دن جب علی سے کہا نا، یا علی میں اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، علی لے کر چلے، 2 مرتبہ راستے میں کہا علی میں چل نہیں سکتی، زمین میں بیٹھی۔ بی بی آپ گئی تھی دربار میں، لیکن آپ نے اپنے بیٹوں کی، بھائیوں کی لاشیں تو نہیں دیکھی تھی، آپ برداشت نہ کر سکی۔ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہونا چاہیے بی بی؟ آپ کی بیٹی کربلا میں جب رخصت ہو رہی تھی تو کیا حال تھا آپ کی بیٹی کا؟ حالت یہ تھی کہ لاش حسین بغیر غسل و کفن کے پڑی تھی۔ بار بار مڑ کر کے کہتی تھی بھیا حسین اگر تیری بہن کو رہنے دیتے تو کبھی تیری لاش کو چھوڑ کے نہ جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ بازار کوفہ گئی علی کی بیٹی، وہاں پر خطبہ دیا بازار کوفہ میں۔ خزیمہ اسدی بیان کرتا ہے کہ میں سنا علی کے خطبے کی آواز آ رہی ہے، میں نے کہا لوگوں کیا ہو گیا، علی تو دنیا سے جا چکے ہیں، آج بازار کوفہ میں کون خطبہ دے رہا ہے لہجہ علی میں؟ مجھے بتایا گیا علی کی بیٹی ہے جسے قیدی بنا کر لایا گیا، وہ خطبہ دے رہی ہے۔ اس کے بعد بی بی گئی دربار ابن زیاد میں، ایک خطیب پڑھ رہے تھے مرزا شیرازی بزرگ کے سامنے، اور اس نے یہ جملہ کہا دخلت علی ابن زیاد، بی بی کا نام لیا، علی کی بیٹی ابن زیاد پر داخل ہوئی۔ مرزا شیرازی اتنا روئے، امامے کو زمین پہ پھینک کر کے کہا بس کرو، اس جملے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کجا علی کی بیٹی، کجا ابن زیاد کا دربار، اور علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں، وہ بھی سر ننگے، ہاتھ پس گردن ایسے بندھے ہوئے تھے، ایک پرانا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ دربار کے ایک کونے میں جا کر علی کی بیٹی بیٹھ گئی، مستورات نے جھرمٹ بنایا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے جو میرے دربار میں بیٹھی ہے؟ کہا گیا یہ علی کی بیٹی ہے۔ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کیف رأیت سن اللہ بک و بأخیک الحسین، علی کی بیٹی خدا نے تمہارے اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، یہ جملہ جو علی کی بیٹی نے دربار ابن زیاد نے کہا کوئی تصور نہیں کر سکتا اس جملے کا، کہا خدا نے جو کیا ہے بہت خوبصورت ہے، میں نے حسن ہی حسن دیکھا ہے، اس لیے کہ شہادت اس نے لکھی تھی، ہم نے شہادت کو پا لیا ہے، کل قیامت کے دن تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کون ہے جو شکست کھایا۔ یہ جملہ دربار ابن زیاد نے کہا۔ علی کی بیٹی، چوتھے امام بیان کرتے ہیں ہر منزل پر میری پھپھی اماں نماز کھڑے ہو کر پڑھتی تھی، فریضہ بھی اور نافلہ بھی۔
شام کے راستے میں ایک منزل میں میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی بیٹھ کر نوافل پڑھ رہی ہے۔ میں نے سوال کیا، پھوپھی اماں آپ تو کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتی تھی، آج بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہا بیٹا سجاد، جو کھانا ملتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ بھوک مٹ سکے، بیٹا میں اپنا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں، اب مجھ میں چلنے کی ہمت باقی نہیں رہی بیٹا۔ یہی علی کی بیٹی پہنچی بازار شام۔ بازار شام میں منظر یہ ہے کہ 3 دن تک قافلہ زینب کو شام کے باہر روکا گیا، کیونکہ بازار تیار ہو رہے ہیں، بازار سج رہے ہیں، لوگوں کو بلایا گیا۔ 3 دن تک دیر حران میں قافلہ علی زین العابدین کو روکا گیا۔ مولا فرماتے ہیں 3 دن کے بعد ہمیں جب بازار میں داخل کیا گیا نا تو سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، سپاہیوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ ہمارے پشت پہ مارتے تھے، ہم منہ کے بل زمین پہ گر جاتے تھے۔ میری پھوپھی ام کلثوم نے شمر سے 3 سوال کیے تھے، شمر 3 باتوں میں سے کسی ایک پہ عمل کرو۔ ہم نبی کی بیٹیاں، ہمارے سر ننگے، ہمیں چادریں دو، چادروں سے انکار کر دیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ان نیزہ برداروں کو کہو کہ یہ نیزوں کو آگے لے جائیں، لوگ نیزوں کو دیکھتے رہیں گے، ہمارے سروں پہ ان کی نظریں نہ پڑیں۔ اس لعین نے نیزے والوں کو حکم دیا قافلے کے درمیان میں لے آئے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ تم لے جانا چاہتے ہو تو ہمیں اس بازار میں لے جاؤ جس میں لوگوں کی بھیڑ کم ہو۔ جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ صبح سے لے کر شام تک کبھی ایک بازار میں لے جاتے تھے، کبھی دوسرے بازار میں لے جاتے تھے۔ آخر میں یہودیوں کے بازار میں لے گئے۔ ایک سپاہی اعلان کر رہا تھا، یہودیوں یہ فاتح خیبر کی بیٹیاں، جس نے علی سے انتقام لینا ہے علی کی بیٹیوں سے انتقام لو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب ہم بازار میں داخل ہوئے ہمارے سر سلامت تھے، لیکن جب بازار سے ہم نکلے ہمارے سروں سے خون بہ رہا تھا، لوگ ہمیں پتھر مارتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب پہنچا قافلہ باب ساعات پر، بڑی دیر لگی باب ساعات پر قافلہ حسین کو۔ وہی کا یہ منظر ہے کہ وہ نیزہ بالکل سامنے آ گیا جہاں پہ سیدہ تھی، سر حسین والا نیزہ بالکل سامنے آ گیا۔ منظر یہ ہے کہ حسین ایک ایک بی بی کے سر پہ نظر کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ جب نظر پڑی نہ زینب کے چہرے پہ، حسین نے آنکھوں کو بند کر لی، زبان حال سے کہا ہوگا بھیا حسین جب تجھے ذبح کیا جا رہا تھا زینب 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی۔ او بھیا حسین آئے نہ زینب کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ قیدوں میں علی کی بیٹی نے سب کو سنبھالے رکھا۔ ابھی آپ قبلہ کی زبانی سن رہے تھے، جب یزید نے کہا نا چوتھے امام سے میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں شام میں رہ جائیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ چلے جائیں۔ کہا یزید میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا، جو پھوپھی حکم دے گی میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ آ کر کے جب پھوپھی سے کہا نا پھوپھی یزید یہ کہہ رہا ہے، تو حسین علی کی بیٹی نے ایک بات کہی، بیٹا علی زین العابدین یزید سے کہو زینب آج تک اپنے بھائی پہ جی بھر کے رو نہیں سکی، مجھے شام میں ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین پر جی بھر کے رو لینے دے، پھر ہم مدینہ کو جائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ گھر خالی کیا گیا، 7 دن تک مسلسل علی کی بیٹی اپنے حسین پر روتی رہی۔ جب تیاری شروع ہوئی، محمل تیار ہوئے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا بیٹا زین العابدین ان سے کہو ان محملوں پہ سیاہ پردے لگائے جائے، اس لیے کہ ہم جہاں سے گزرے لوگوں کو پتہ چلتا رہے ہم آزادار حسین جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلہ پہنچا، کربلا میں آئے، ہر بی بی اپنے اپنے عزیز کی قبر پہ بیٹھی بہن کر رہی تھی، لیکن علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا لیا۔ اتنا روئی کہ چوتھے امام نے آ کر کے کہا پھوپھی اماں تیاری کرے مدینہ جانا ہے۔
اجرکم علی اللہ، مدینہ لے گئے، روضہ رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے اپنے نانا کو سوال کر سلام کیا اور ایک جملہ کہا، نانا آنا نائیت بأخ الحسین، نانا میں اپنے حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ اس جملے کے بعد یہ دوسرا جملہ کہا، نانا اگر اصحاب کا مجمع نہ ہوتا تو تیری بیٹی تجھے اپنی پشت کھاتی، نانا مجھے اتنے کوڑے پڑے، میرے اتنے زخم لگے کہ میری پشت سیاہ ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، گئی ماں کی قبر پر، ماں کی قبر پہ جا کر ماں کو سلام کیا اور چادر کے اندر سے حسین کا کرتا نکالا، اماں میں تیرے لیے مسافرت سے اپنے بھیا حسین کا یہ کرتا لائی ہوں جو تو نے خود مجھے دیا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ صدقہ محمد والے محمد ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرما۔